بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، ہدایہ اول کا سبق نمبر 30 ہے اور اس سبق میں ہم حیض کے 7 احکام پڑھیں گے۔ حیض کے دوران عورت کے اوپر شریعت کے کون کون سے احکامات لاگو ہوتے ہیں، تو ان میں سے 7 احکام جن کا کتاب کے اندر تذکرہ ہے وہ آج ہم دیکھیں گے اور انہی سے متعلق جانیں گے۔ ایک نظر ہم ان 7 احکام کو یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نماز اس عورت سے ساقط ہو جائے گی، اور چونکہ ہر مہینے میں یہ حیض 7 دن 6 دن 5 دن آتا رہتا ہے، عورت کے اپنے ایام ہوتے ہیں، تو ہر مہینے میں جب یہ اتنے دنوں کی نمازیں ساقط ہوں گی تو اتنی نمازوں کو قضا کرنا چونکہ مشکل ہے، تو نمازیں بالکل معاف ہو جائیں گی اس کو۔ البتہ روزہ کے اندر روزہ رکھ تو نہیں سکتی حیض کے دنوں، لیکن بعد میں اس روزے کی قضا اس نے کرنی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ عدم دخول المسجد، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ اس کا حکم ہے۔ اور چوتھا یہ کہ طواف کی ممانعت ہے کہ طواف وہ نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں۔ نمبر 5 ہم بستری سے ممانعت ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 6 تلاوت قرآن سے ممانعت ہے، قرآن مجید کی تلاوت وہ نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 7 قرآن کریم کو چھونے سے ممانعت ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ 7 احکامات ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ ہم کتاب کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ، سب سے پہلا حکم کہ حیض ساقط کر دیتا ہے حائضہ عورت سے نماز کو۔ نماز وہ نہیں پڑھ سکتی، ظاہر ہے کہ وہ طہارت اس کی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گی، وضو کیسے کرے گی، تو اس لیے نماز اس سے ساقط کر دیتا ہے۔ ساقط کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی وہ نہیں پڑھے گی، اس کے اوپر بعد میں اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ، اور روزے کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یسقط تو نہیں فرمایا، یحرم فرمایا کہ فی الحال حیض کے دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس نے اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ وَتَقْضِي الصَّوْمَ، فرمایا کہ روزے کی تو قضا کرے گی، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ لقول عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، نقلی دلیل، كانت احدانا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا طہورت من حیضها تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ ہم میں سے جو عورتیں تھیں ان میں سے کوئی بھی عورت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض سے پاک ہو جاتی تھی تو وہ روزوں کی قضا تو کرتی تھی لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی تھی۔ نقلی دلیل ہوگی وَلِأَنَّ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ حَرَجًا، عقلی دلیل یہ ہے کہ نماز کی قضا کرنے میں حرج ہے، کیوں؟ لِتَضَاعُفِهَا، اس کے دگنا ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ ہر دن کی 5 ہیں، صلاۃ وتر کو اگر لگائیں تو 6 بن جاتی ہیں، تو اگر 7 دن 8 دن حیض آتا ہے تو یہ تو 40-45 نمازیں، اگر 10 دن آتا ہے تو 50 نمازیں، تو ہر مہینے 50 نمازیں، اور ابھی تک ان کی قضا نہیں مکمل ہوگی کہ پھر حیض آ جائے گا، تو یہ حرج ہے اس میں، اس لیے نمازوں کی قضا نہیں ہے، وہ معاف کر دی گئی۔ ولا حرج فی قضاء الصوم، روزہ چونکہ دن میں ایک ہی ہے تو اس کی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کی قضا کرنی ہے۔ ولا تدخل المسجد، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وَكَذَا الْجُنُوبُ، اسی طریقے سے وہ شخص جو جنبی ہو، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہو، وہ بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُوبٍ، کہ میں مسجد کو حائضہ عورت کے لیے یا جنبی شخص کے لیے حلال نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں داخل ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے گھر اس طریقے سے بنے ہوئے تھے کہ ان کا جو مسجد سے ان کا گزر ضرور ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں، اپنے گھروں کا رخ موڑ دیں، مسجد کے اندر میں حائضہ یا جنبی شخص کو داخل ہونے سے روکتا ہوں۔ تو
یہ ایک نقلی دلیل ہے. وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور. یہ روایت یا یہ حدیث چونکہ مطلق ہے، اس میں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ مسجد سے گزرنے والے کو اجازت ہے اور داخل ہونے والے کو اجازت نہیں ہے، اس میں کوئی اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث مطلق ہے. تو اس کے اطلاق کی وجہ سے یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف حجت ہے احناف کی. ان کا قول کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فی اباحت الدخول، یعنی علی وجہ العبور والمرور، مسجد سے گزرنا، صرف مسجد سے گزر کر ایک جگہ سے ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل جانا، اس طور پر جنبی شخص یا حائض شخص کے مسجد میں داخل ہونے کو مباح قرار دینا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ داخل ہو کر اندر بیٹھنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گزر رہا ہے اور اس کو عبور کر کے دوسری طرف نکل رہا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو کہ تم کیا کچھ کہہ رہے ہو، اور اس طریقے سے جنبی ہونے کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ. تو نماز کے قریب یہاں سے نماز سے مراد وہ مسجد لے رہے ہیں، یعنی نماز کے قریب جانے کا مطلب مسجد میں نہ جاؤ جنبی ہونے کی حالت میں اور نشے کی حالت میں. الا عابری سبیل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عابری سبیل کے یہ ہے کہ آپ اگر مسجد کو عبور کر کے یعنی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلنا چاہتے ہو، صرف اس سے گزرنا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل پکڑتے ہیں. احناف اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ الا یہاں پہ ولا کے معنی میں ہے کہ نہ ہی تم جنبی ہونے کی حالت میں مسجد جا سکتے ہو اور نہ ہی تم صرف گزرنے کے لیے وہاں سے داخل ہو سکتے ہو. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الصلاۃ یہاں پہ اپنے ہی معنی میں ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اور جنبی ہونے کی حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو، یعنی مسجد کے معنی میں اس کو نہیں لیتے، وہ حقیقی معنی میں لیتے ہیں. الا عابری سبیل، یہاں پہ عابری کو مسافر کے معنی میں لیتے ہیں کہ ہاں اگر تم مسافر ہو تو پھر اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو پھر جنبی ہونے کی حالت میں تم تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. تو اس صورت میں ہم اس کو مسافر کے معنی میں لیں گے کہ یہ مسافر سے متعلق ہے یہ آیت، اور نماز اپنے حقیقی معنی کے اندر ہے، لہذا اس میں مسجد کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ احناف اس کا جواب دیتے ہیں. تو فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک تو یہ آیت بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ حدیث بھی چونکہ مطلق ہے، اس میں گزرنے والے کو حلال قرار دیا گیا وہ داخل ہونا مسجد میں، یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. ولا تطوفوا بالبیت، اور اگلا حکم کہ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر سکتی. لأن الطواف فی المسجد، اس لیے کہ طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور اس نے مسجد میں چونکہ داخل ہونا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اسی وجہ سے طواف بھی نہیں کر سکتی. مسجد میں ہونا یہ دلیل یہاں پہ اگر نہ بھی ہم بنائیں تو اس کے علاوہ بھی طواف، خود طواف کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت ضروری ہے. تو اگر مسجد نہ بھی ہوتی تو پھر بھی بیت اللہ کا طواف بے وضو یا حدث کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا مسجد کے اندر ہونا یہ تو ایک الگ دلیل بن گیا، لیکن اس کے بغیر بھی طواف کے لیے الگ یہ طہارت تو شرط ہے. ولا یأتیہا زوجہا، اگلا حکم یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں آئے گا. یعنی اس میں بڑے ہی ایک اچھے یعنی ادب کے الفاظ ہیں. مطلب تو یہی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا، ورنہ تو اس کے پاس آئے گا اور فقہا کے نزدیک اس کے گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے اس سے استمتاع یا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ اس کے جسم سے وہ فائدہ بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، لیکن اس دوران جو اس کا ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا جو حصہ ہے اس سے وہ استمتاع کپڑوں کے بغیر نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم بستری یہاں مراد ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ان کے قریب نہ جاؤ. ولیس للحائض والجنب والنفساء قراءۃ، کہ حائضہ عورت کے لیے اور جنبی شخص کے لیے، یعنی جس کے اوپر
غسل واجب ہے، فرض ہے، والنفساء، اور اسی طریقے سے نفاس والی عورتیں جن کو بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، ان کے لیے اس دوران قرآن مجید، قراءت القرآن، قرآن مجید کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے سے متعلق یہاں پہ حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ جنبی بھی اور نفاس والی کا تذکرہ بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ لا تقرأ الحائض والجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی شخص قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ شیئا من القرآن وہ نہیں پڑھ سکتا۔ شیئا من القرآن اس سے پتہ چلا کہ آدھی آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، پوری آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، تھوڑا سا ایسا ہو پھر بھی۔ لہذا قرآن یعنی حروف کو قرآن تو نہیں کہتے نا، قرآن تو کلام ہے، تو لہذا وہ کلام تو تب بنے گا جب وہ مکمل الفاظ ہوں، تو لہذا مکمل الفاظ، حروف کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، حروف تو پڑھ سکتا ہے، اور بطور تلاوت کے، اور قرآن مجید کی آیت کو بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتا، بطور ذکر کے اگر ہو تو اس کو ہم یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہیں گے، لہذا بطور تلاوت کے قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رحمہ اللہ، یہ جو روایت ہے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف حجت ہے، احناف کی دلیل ہے، فی الحائض، حائضہ عورت کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفاس والی عورت یا نہیں، جنبی جو شخص ہے یعنی جس پہ غسل واجب ہے تو وہ تو غسل کر لے گا، اور غسل کرنے کے بعد اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہو جائے گا، تو اس لیے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ غسل سے پہلے پڑھے۔ لیکن حائضہ عورت تو چونکہ 7 دن 8 دن، یا نفاس والی عورت 40 دن تک کم از کم، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک، کم سے کم تو کچھ بھی دن ہو سکتے ہیں، ان میں وہ قرآن مجید پڑھنے سے عاجز ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کو تو کم از کم اجازت ہونی چاہیے، یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت کو اجازت ہونی چاہیے قرآن کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کے خلاف یہ روایت ہو جاتا ہے کہ دیکھیں لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کچھ بھی حصہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ وہو باطلاق ہی، اور یہ روایت جو مطلق ہے یہ اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے یتناول ما دون الآیہ، آیت سے کم کا جو حصہ ہے یعنی آدھی آیت اور آیت کے کچھ الفاظ، ان کو بھی یہ شامل ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا فیکون حجۃ علی طحاوی، یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہو جائے گی فی اباحتہ، آیت سے کم کو مباح قرار دینے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حائضہ عورت یا جنبی شخص یا نفاس والی عورت وہ آیت سے کم حصہ پڑھ سکتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت سے کم، چونکہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے ایک آیت سے بھی کم کا حصہ تو اس کی واجب قرات نماز میں پوری نہیں ہوتی، اس کو قرات نہیں کہا جاتا، جب نہیں کہا جاتا تو پھر اس کا پڑھنا حائضہ عورت کے لیے جائز ہونا چاہیے۔ تو اس کے خلاف یہ روایت حجت ہے کہ آیت سے کم کا حصہ بھی نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ شیء من القرآن آیا ہوا ہے، تو یہ سب کو شامل ہے، آیت سے کم کو بھی شامل ہے، پوری آیت کو بھی شامل ہے۔ تو لہذا اور راجح قول اور مفتبی قول بھی یہی ہے۔ وَلَيْسَ لَهُم مَسُّ الْمُصْحَفِ إِلَّا بِغِلَافِهِ، یہاں سے قرآن مجید کو چھونے کا ذکر شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھونا بھی ان سب کے لیے جائز نہیں ہے، حائضہ عورت کے لیے، جنبی شخص کے لیے اور نفاس کے لیے، الا بغلافی، مگر اس کے غلاف کے ساتھ، یعنی اس کے اس غلاف کے ساتھ، اس کا بھی تذکرہ بھی آئے گا، وہ غلاف جو اس سے الگ ہو، بالکل الگ سے جو چولی بنائی جاتی ہے قرآن مجید کو اس میں رکھنے کے لیے الگ کپڑے کا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن وہ والا غلاف جو جلد کیا ہوا ہو قرآن مجید کے ساتھ اور اس کو چپکا دیا گیا ہو قرآن مجید کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ چھو سکتی، کیونکہ وہ تو قرآن مجید کا حصہ بن گیا نا، یعنی اس کے باڈی، اس کا جو کور چڑھا ہوا ہے قرآن مجید پر، تو وہ کپڑا اس کا ایک کور بن گیا ہے، تو قرآن مجید کا گویا کہ جز بن گیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تو چھونا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ غلاف سے مراد وہ الگ کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نسخہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ کسی کتابیں نہیں ہوتا۔ ولا اخذ درہم فیہ سورۃ من القرآن، اسی طریقے سے درہم کا پکڑنا بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے جس کے اندر قرآن مجید کی کوئی صورت لکھی ہوئی ہے، کیونکہ پرانے زمانے کے اندر اس طریقے سے اوپر کوئی مختصر صورت لکھی جاتی تھی دراہم کے اوپر، تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے یا قرآن مجید کی کوئی مختصر صورت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو
اگر وہ درم ہے تو درم کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو کاغذ کے ٹکڑے کے اندر اس جگہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جس جگہ کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت پر ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں الا بسرتی، ہاں دراہم کی جو تھیلی ہے اس تھیلی کو اگر آپ پکڑتے ہیں یا اس تھیلی کے ساتھ اس درم کو پکڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. یعنی باہر سے کسی کوئی چیز جو اس جنبی شخص کے یا اس حائضہ عورت کے خود تابع نہ ہو، یعنی اس کی کوئی قمیص یا اس کی آستین وغیرہ سے نہ پکڑے، یا ایسی چیز جو اس نے خود پہنی ہوئی ہو تو اس سے نہ پکڑے. یعنی ایسی چیز جو نہ اس کے تابع ہو تو نہ وہ درم کے ساتھ کوئی چپکی ہوئی یا قرآن مجید کے ساتھ کوئی چپکی ہوئی متصل چیز ہو، بلکہ آزاد کوئی کپڑا ہے یا آزاد کوئی چیز اٹھا کر پاک چیز اس سے اگر پکڑتے ہیں تو پھر درست ہے. تو دراہم کی اگر تھیلی ہے یا گٹھڑی ہے اس کے ساتھ اگر پکڑ لیا تو یہ درست ہے. وَقَدَ الْمُحْدِثُ، یہ حکم بے وضو شخص کے لیے بھی ہے کہ وہ شخص جو بے وضو ہو وہ بھی لا یمس المصحف، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، الا بغلافہ، ہاں اس کے سوائے اس کے غلاف کے، یعنی وہ غلاف جو الگ تھلگ ہوتا ہے قرآن مجید سے اور بعد میں پھر قرآن مجید کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے پڑھنے کے بعد، تو وہ جو غلاف کا کپڑا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو پکڑ سکتا ہے. لقولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہاں پہ نقلی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا مگر پاک شخص. یہاں پہ یہ بات نوٹ فرما لیں کہ قرآن مجید کی آیت بھی تو یہاں ذکر کی جا سکتی تھی، لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی، وہ ذکر کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون یہاں پہ پیچھے ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، تو فی کتاب مکنون سے مراد تو لوح محفوظ ہے، تو انہ لقرآن کریم یہ قرآن مجید کا نسخہ بھی اس سے مراد ہے، اور مکنون کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ مراد ہے. تو اگر لا یمسہ کی ضمیر کو ہم کتاب مکنون کی طرف لوٹائیں تو پھر تو وہ جو لوح محفوظ والی ہے وہ مراد ہوگی، اور الا المطہرون سے پھر فرشتے مراد ہوں گے. اور اگر قرآن کریم کی طرف ہم ضمیر کو لوٹائیں تو پھر یہ دنیا کے اندر جو نسخہ ہے یہ مراد ہوگا. تو شک کی وجہ سے ہم یہ اس کو دلیل کے طور پر یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اگر ذکر کریں بھی کہ لوح محفوظ کی طرف اگر ہم محفوظ ضمیر کو لوٹائیں بھی اور وہاں سے المطہرون سے فرشتے بھی مراد لے لیں پھر بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جب لوح محفوظ میں اس کو پاک لوگ ہاتھ، یعنی پاک شخصیات یا پاک چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کو ہاتھ لگاتی ہے، فرشتے ہوں یا جو بھی، تو دنیا کے اندر بھی جو نسخہ ہے اس کو بھی پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے. تو اس طریقے سے بھی دلیل تو بن سکتی ہے. بہرحال تو یہ حدیث کو یہاں پہ دلیل کے طور پر لایا ہے. ثم الحدث والجنابة حل اليد فيستويان في حكم المس فالجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة. فرماتے ہیں کہ حدث یعنی وضو کا ٹوٹ جانا اس کو حدث کہتے ہیں. حدث اور جنابت یعنی غسل کا واجب ہو جانا، حدث سے یعنی وضو کا ٹوٹ جانا اور غسل کا واجب ہو جانا، یہ دونوں حل الیدا، حل الیدا یعنی ہاتھ کے اندر تو یہ دونوں نے حلول کیا ہے، جنابت نے بھی اور حدث نے بھی. جب ہاتھ کے اندر دونوں نے حلول کیا ہے یعنی دونوں نے ہاتھ کو ناپاک کیا ہے تو فیستویان فی حکم المس، لہٰذا یہ حدث اور جنابت دونوں برابر ہوں گی چھونے کے حکم میں. لہٰذا بے وضو شخص بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا اور جنابت والا شخص بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا، کیونکہ دونوں کے اندر دونوں نے حلول کیا ہے، ہاتھوں کو ناپاک کرنے کے اندر اثر پیدا کیا ہے اور مؤثر ثابت ہوئے ہیں. جبکہ والجنابت حلت الفم، اور جنابت نے منہ کو کے اندر حلول تو کیا ہے، یعنی اس شخص کا منہ تو ناپاک کیا ہے، دون الحدث لیکن حدث نے نہیں کیا. یعنی وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے اس انسان کا منہ ناپاک نہیں ہوا، البتہ غسل جب واجب ہوا ہے تو اس سے اس کا منہ بھی ناپاک ہوا ہے. تو اس لیے فیفترقان فی حکم القراءۃ، لہذا قراءت کے حکم میں، قرآن مجید کو پڑھنے کے حکم میں حدث اور جنابت دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. لہٰذا اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اگر کیونکہ حدث نے اس کے منہ کو ناپاک نہیں کیا، اور جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ قراءت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جنابت نے اس کے منہ کے اندر بھی حلول کیا ہے اور اس کے منہ کو بھی ناپاک کیا ہے.
تو یہاں پر یہ حکم میں حدث اور جنابت چھونے کے حکم میں دونوں برابر ہیں، یعنی چھونا تو دونوں میں جائز نہیں ہے، اور قرات کے اندر جنابت کی حالت میں تو قرات نہیں کر سکتا، اور وضو ٹوٹنے کی حالت میں قرات کر سکتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو پورے شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے اور اس کا وضو نہیں ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی جب جنابت ہوتی ہے تو پاؤں کے اندر بھی تو جنابت کا حلول ہوتا ہے، پاؤں کو بھی وہ ناپاک کرتی ہے، اور وضو بھی پاؤں کو ناپاک کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو وضو جس کا ٹوٹ گیا تو وہ مسجد میں پھر بھی داخل ہو سکتا ہے، لیکن جنابت والا شخص پھر بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر تو ہونا یہ چاہیے کہ وضو والا شخص بھی مسجد میں، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ بھی مسجد میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلول کیا ہے حدث نے اس کے پاؤں تک بھی، جس طریقے سے جنابت نے کیا ہے، تو وہاں پر بھی دونوں برابر ہونے چاہیے، جبکہ وہاں پہ جنابت والے شخص کو تو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا، لیکن وضو جس کا ٹوٹا ہے اس کو مسجد میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا۔ تو دیکھیں اس طرح تو یہ والا قاعدہ پھر نہیں چلے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حدث جو ہے وہ پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، اور جنابت بھی پورے جسم کے اندر حلول کر جاتی ہے اور پورے جسم کو ناپاک کر جاتی ہے، لیکن جنابت چونکہ اتنا اس حدث سے سخت حکم ہے کہ اس میں پورے جسم کے اوپر پانی بہانا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ حدث کی وجہ سے صرف اور صرف 4 اعضاء کو پاک کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا حکم تھوڑا تخفیف والا ہے اور اس کا حکم تھوڑا سخت ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم نے یہ کر دیا کہ جو احکامات قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق ذرا زیادہ قوی ہیں تو ان کے اندر ہم نے دونوں کو برابر کر دیا، اور جو درمیانے ہیں تو ان کے اندر ہم نے دونوں کو اس صورت میں بھی حکم ان کا برابر کر دیا، اور جہاں پہ یعنی دیکھیں اگر یعنی کچھ زیادہ یعنی قوی نہیں ہے بلکہ زیادہ کمزور قسم کے احکامات ہیں تو ان کے اندر بھی ہم نے دونوں کو برابر کر دیا، اور جہاں پہ درمیانے تو وہاں پہ ہم نے ایک کو کے حکم کو نافذ کر دی، دوسرے کو نہیں کیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کو چھونے سے متعلق بات ہے، تو چھونے کا حکم جو ہے وہ قرات کے حکم سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، قرات کے حکم سے بڑھ کر چھونا ہے نا، تو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے، تو اس میں ہم نے دونوں کو شامل کر دیا، لہذا بے وضو شخص بھی نہیں چھو سکتا اور جنابت والا بھی نہیں چھو سکتا۔ اور دوسرا حکم ہوتا ہے، اچھا یہ سب سے قوی حکم ہے چھونا، اور دوسرا حکم ہے متوسط قسم کا جو ہے قراءت، پڑھنا۔ تو پڑھنے والا چونکہ ذرا متوسط قسم کا ہے تو لہٰذا اس کے اندر ہم نے الگ الگ کر دیا، لہٰذا بے وضو شخص تو پڑھ سکتا ہے اور جو جنابت والا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ کر دیا ہم نے، اس میں تھوڑی سی ڈیفینیشن، یعنی احکامات کو دیکھتے ہوئے جو قوی حکم ہوگا تو اس کو ہم نے اس میں دونوں حدث اور جنابت دونوں شامل کر دی، اور جو متوسط ہوگا اس میں ہم نے ایک کو شامل کیا دوسرے کو نہیں کیا۔ اور ایک ہوتا ہے صرف قرآن مجید کو دیکھنا، تو صرف دیکھنا جو ہے وہ سب سے ضعیف قسم کا حکم ہے، تو اس کے اندر ہم نے حدث اور جنابت کو پھر ایک کر دیا کہ جنابت والا شخص بھی دیکھ سکتا ہے اور حدث والا شخص بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے احکامات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن کر دی، ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حدث بھی حلول تو کر جاتا ہے پورے جسم میں، پورے اس شخص کو ناپاک ہی شمار کیا جاتا ہے جس کا وضو نہیں ہوتا، اور جنابت والے شخص کو بھی۔ تو جس طریقے سے ان دونوں میں احکامات، ان دونوں میں کوئی فرق ہے ان کے یعنی پاکی کے اندر، تو لہٰذا جس طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ چھونے اور پڑھنے اور دیکھنے کے احکامات میں بھی اسی طریقے سے درجات ہیں، کچھ قوی ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ ضعیف ہیں، تو اسی اعتبار سے ہم نے ان دونوں کو کے اوپر حکم لاگو کر دیا۔ وغلافه ما يكون متجافيا۔ اچھا، اب غلاف سے متعلق فقہا کی آراء ہے، تو یہاں پہ جو غلاف فرمایا گیا ہے تو وہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو غلاف ہے جس کے ساتھ چھونے کی اجازت دی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ غلاف ہے جو الگ ہو عنہ اس سے، یعنی قرآن مجید سے الگ ہو، دون ما هو متصل به، سوائے اس کے جو متصل ہو قرآن مجید کے ساتھ، کل جلد المشرز، جیسے کہ وہ جلد جو اس کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو، مشرز یعنی مضموم، ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ اور چپکی ہوئی ہو اس کے ساتھ، تو وہ کپڑا یا وہ جلد جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہو اس کو ہم
غلاف تو کہہ دیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن وہ جلد ہے اس کی قرآن مجید کی گویا کہ، اور اس کا وہ کور بن گیا ہے، اس کے ساتھ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ جو الگ ہوتا ہے کپڑا، جس کو الگ سے دھو بھی سکتے ہیں اور کپڑے کا بنا ہوتا ہے، یا اس کا جو ریل وغیرہ ہے وہ بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں، لیکن جو الگ ہو قرآن مجید سے، وہ صحیح قول یہی ہے، ورنہ اس میں بہت سارے اور بھی اختلافات ائمہ کی آراء ہیں۔ وَيُكْرَهُ مَسُّهُ بِالْكُمِّ، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنی آستین کے ساتھ چھونا بھی مکروہ ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان یعنی اس کے انسان کے تابع ہو اور انسان نے اس کو پہنا ہوا ہو، بس سادہ یہی ہے کہ اس انسان نے اس کو پہنا ہوا ہو اور اس کے تابع ہو، تو اس کے ذریعے سے انسان قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا۔ وہ صحیح قول یہی ہے، لأنہ تابع لہ، کیونکہ وہ انسان کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی چیز یا ایسا رومال یا ایسا غلاف یا کور جو الگ ہو، قرآن مجید سے بھی الگ ہو اور انسان سے بھی الگ ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ چھو سکتے ہیں قرآن مجید کو۔ بخلاف کتب شریعت لأہلہا، ہاں کتب شریعہ یعنی فقہ کی کتب ہیں اور باقی جو کتب ہیں جن میں قرآن مجید نہیں ہے، تو ان کو آپ چھو سکتے ہیں آستین وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ اس میں حیث یرخص فی مسھا بالکم، کہ ان میں اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے ان کو چھونے میں آستین کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن فیہ ضرورتا، کیونکہ اس میں ضرورت ہے، کیونکہ کتب شریعہ کو بار بار کھولنا پڑتا ہے اہل شریعت کو، اہل شریعت سے مراد یعنی فقہا کو، علماء کو بار بار، تو اگر ضرورت پیش آ گئی اور اس دوران وضو نہیں تھا تو یا غسل واجب تھا، تو اگر آستین کے ساتھ اس کو پکڑ لیا تو اس کو ہم بے ادبی نہیں کہیں گے۔ بہرحال پھر بھی وضو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کیا جائے، لیکن اگر ایمرجنسی میں کوئی کتاب ہاتھ میں لگی ہے تو اس کو اگر آستین سے پکڑ لیا تو اس کی اجازت ہے۔ ولا بأس بدفع المصحف الى الصبيان، اب اس کے ضمن میں ایک یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا بچوں کو قرآن مجید دے سکتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بچوں کے ہاتھ میں قرآن مجید دینے سے۔ وجہ کہ لأن فی المنع تضییع حفظ القرآن، کہ اس کو روکنے میں کہ بچوں کو نہ دیں، اس کے روکنے میں قرآن مجید کے یاد کرنے میں یعنی اس کی حفظ کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ضائع کرنا لازم آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچے تو اپنی پاکی رکھ نہیں سکتے، ان کا وضو تو ٹھہر نہیں سکتا، یا یہ کہ ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ اچھی طریقے سے پاکی نہیں کرتے، تو اگر آپ اس طریقے سے ان سے روکیں گے تو وہ قرآن مجید کا ضائع ہونا لازم آئے گا، پھر تو وہ پڑھیں گے نہیں۔ وفی الامر بالتطہیر حرجا بہم، اور اگر ان کو پاک رہنے کا حکم دیا جائے یا ان کو پاکی کا حکم دیا جائے تو یہ ان کے لیے ایک حرج کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ پاکی رکھ سکیں گے، بچے ہیں وہ۔ وہذا هو صحیح قول یہی ہے کہ بچوں کو قرآن مجید دیا جائے اگرچہ ان کا وضو نہ بھی ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 7 احکامات کا تذکرہ کر لیا، جس میں حائضہ عورت کو حیض کے دوران، اور اس طریقے سے کچھ احکامات ایسے تھے جو نفاس والی عورت کے لیے بھی اس میں وہ مشترک تھے، اور قرآن مجید کو چھونے سے متعلق اس میں بے وضو شخص کا حکم بھی ہم نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مزید حیض کی کچھ احکامات لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔